السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین گرامی، رمضان المبارک کا عظیم بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اس کی رحمتیں، اس کی برکتوں سے ہم الحمدللہ جتنا ہو سکے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے کو قرآن کریم سے بڑی مناسبت ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، چونکہ اسی ماہ مبارک میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، اس لیے عام طور پر لوگوں کا رجوع ہوتا ہے، دل انتہائی نرم ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے کی طرف لوگوں کے دل متوجہ ہوتے ہیں۔ گھر میں عورتیں بھی الحمدللہ تلاوت قرآن کا اہتمام کرتی ہیں اور مرد بھی اس طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کئی قرآن پاک الحمدللہ ہمارے بہت سارے دوست اور ہماری بہنیں مکمل کر لیتی ہیں۔ اب اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ کیا آتا ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کریم میں سجدے ہیں۔ ایک تو نارملی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو الحمدللہ اس میں سجدے ہوتے ہی ہیں، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کے دوران تقریباً 14 سجدے ہیں قرآن کریم میں جن کو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو جب وہ سجدے آئیں، جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں، سجدے کی آیت آئے تو سجدہ کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، سجدہ کیسے کرنا چاہیے، اس بارے میں انشاءاللہ آج آپ کو 2-3 باتیں بتاتے ہیں جس سے آپ کے سارے ڈاؤٹس اس بارے میں کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے دوستو کہ اگر قرآن کریم کی تلاوت کے دوران سجدے کی آیت آئی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسی وقت فوراً سجدہ کر لیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ وقت مکروہ نہ ہو۔ مکروہ وقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 وقت ایسے ہیں کہ اس وقت سجدے تلاوت ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو سورج طلوع ہونے کا وقت، سورج طلوع ہونے سے تقریباً 15-20 منٹ آپ رک جائیں، اس وقت سجدے تلاوت نہ کریں۔ اسی طریقے سے انتہائی جب سورج ہمارے سر کے اوپر ہو، جس کو کہتے ہیں زوال کا وقت ہمارے عرف میں، تو زوال کے وقت بھی نہ کریں سجدے تلاوت۔ اور اسی طریقے سے جب سورج غروب ہونے کا وقت ہو، سورج غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے سمجھ لیں آپ کہ یعنی مغرب کی نماز سے 15-20 منٹ پہلے، اس وقت آپ سجدے تلاوت نہ ادا کریں۔ اس کے سوا ان 3 اوقات کے سوا آپ پورے دن میں جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں اس وقت سجدے کی آیت آئے تو آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے کوئی وقت مکروہ نہیں ہوتا، کوئی زوال کا وقت نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ 24 گھنٹے جب چاہیں قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ ہاں، سجدے کی آیت جب آ جاوے تو سجدہ کس وقت کرنا ہے اس بارے میں ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا کہ کہیں وہ مکروہ وقت تو نہیں ہے۔ اور اگر ہم سجدے کی آیت پر فوراً سجدہ نہیں کر رہے ہیں، اگر ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اکٹھے بعد میں کر لیں گے، جب پورا قرآن کریم ہمارا مکمل ہو جائے گا یا جب قرآن کریم ہم رکھیں گے اٹھ کر اس وقت اگر سجدہ کرنا چاہیں تو بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو سجدے ہم پر واجب ہوئے ہیں قرآن کریم کی تلاوت میں، جو سجدے کی آیت آئی تھی اس کو پڑھنے کی وجہ سے، وہ سجدہ مرنے سے پہلے ہم جب بھی کر لیں گے ہمارے ذمے سے وہ سجدے ادا ہو جائیں گے۔ اب ہمیں اکٹھے سجدے کرنا ہے، 2 سجدے، 5 سجدے، یا پورا قرآن کریم مکمل ہونے کے بعد اگر ہمیں سجدے کرنا ہے تو علماء نے اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں، اللہ اکبر کہہ کر، اور اس کے بعد پھر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ جتنا چاہے پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر بیٹھ جائیں جیسے ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، بیٹھیں، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، پھر بیٹھیں، پھر سجدہ کریں، پھر بیٹھیں، پھر سجدہ کریں۔ اس طریقے سے آپ 10، 20، 50، 100 جتنے چاہے سجدے کر سکتے ہیں۔ اسی سے آپ کو سجدہ کرنے کا طریقہ معلوم ہو گیا۔ علماء نے سجدہ کرنے کا طریقہ کتابوں کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ سجدہ کرنے میں سب سے پہلے ہمیں نیت کر لینا چاہیے کہ میں سجدے تلاوت ادا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، کھڑے ہو کر، علماء نے لکھا ہے افضل ہے کہ آپ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یا 5 مرتبہ، 7 مرتبہ کہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ علماء نے لکھا ہے اللہ اکبر کہہ کر جانا اور اللہ اکبر کہہ کر اٹھنا یہ تو سنت ہے، سجدہ کرنا واجب ہے۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ وغیرہ جو بھی تسبیحات سجدے کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان کو پڑھنا یہ سنت ہے، سجدہ کرنا واجب ہے، اور کھڑے ہونا، کھڑے ہو کر جانا اور سجدہ کر کے بھی کھڑے ہونا یہ افضل ہے، یہ سجدے کا طریقہ ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ سجدے سے پہلے ہمیں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہہ کر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب سجدہ ہو جاوے گا تو سجدہ کر کے جب ہم بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، تو بیٹھنے میں تشہد نہیں پڑھنا ہے بلکہ سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو جانا یہ افضل ہے۔ اور جس طریقے سے مردوں کو سجدے کی آیت پر سجدہ کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے اگر عورتیں، ہماری مائیں بہنیں گھروں میں تلاوت کر رہی ہیں تو سجدے کی آیت اگر آئے تو عورتوں کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری ہے۔
اب ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ سجدہ ضروری ہے، کرنا چاہیے۔ اب ہمارے بہت سارے سجدے ہو سکتا ہے وہ چھوٹے ہوں، ہم نے قرآن کی آیت پڑھی ہو سجدے کی اور ہم نے سجدے نہ کیے ہوں، تو اب کیا کریں؟ ہمیں اب مسئلہ پتہ چلا ہے تو علماء نے اس میں بھی آسانی بتائی ہے، کوئی حرج نہیں۔ آپ بیٹھیں، اطمینان کریں کہ بھئی میرے اوپر زندگی میں نے قرآن کریم کتنے مکمل کیے اور کتنی سجدے کی آیتیں آئی ہوں گی، کتنے سجدے میرے اوپر واجب ہوں گے، ان کو ایک اندازہ کر لیں بڑھتا ہوا۔ مان لو سوچ لیں کہ ہاں 50 سجدے میرے اوپر واجب ہوں گے، ٹھیک ہے، تو 50 سجدے دھیرے دھیرے کر کے ہم مکمل کر لیں، انشاءاللہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سجدے قبول ہو جائیں گے۔ یہ ہے کل مسائل کی تفصیل اس بارے میں۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کو پوچھنا ہو، کسی مسئلے میں آپ کو ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے کمنٹ کا جواب دیں اور آپ کا جو بھی ڈاؤٹ ہو اس کو کلیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی ان بہترین ساعتوں کی قدر کی ہم کو توفیق دے اور زیادہ وقت ہمارا اللہ کی عبادت میں گزرے اس ماہ مبارک میں، اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں موقع عنایت فرمائے اور ہمارے لیے آسان فرمائے۔